محمد شہزاد صاحب لکھتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب تراویح میں قرآن مجید سننے والوں کی کوئی فضیلت بیان کیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ رمضان المبارک کے قیام اور تراویح میں مکمل قرآن پاک سننا ایک مستقل سنت ہے جس کا ثواب مکمل تراویح پڑھنے والے بہرحال حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت سننے کے وقت حق تعالی جل شانہ کا متوجہ ہونا اور اللہ جل شانہ کی رحمت اور فرشتوں کا نزول بکثرت روایات سے ثابت ہے۔ تراویح میں قرآن سننے والے بھی بظاہر اس فضیلت میں شامل ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی ہی شمار ہوتی ہے، اس لیے تراویح سننے والے بھی تلاوت کرنے والے شمار ہوں گے، اور قرآن پاک کی تلاوت سننا بھی مستحب فعل ہے، اور اس کے استحباب پر کئی روایات دلالت کرتی ہیں۔ حضرت ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھ پر قرآن تلاوت کرو۔ انہوں نے عرض کیا، کیا میں آپ پر قرآن پیش کروں جبکہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے غیر سے سننا پسند کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے سورہ نساء شروع سے تلاوت کرنا شروع کی، جب وہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ کسی معروف قاری و حافظ سے قرآن سننا مستحب فعل ہے، اور امام نووی نے اس حدیث پر یہ عنوان قائم کیا ہے، قرآن سننے حافظ قرآن سے قرآن سننے کی فضیلت کا بیان اور قرات کے وقت رونے اور غور و فکر کا بیان۔ ایک روایت میں ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کتاب اللہ کی ایک آیت سننا پہاڑ جبل صبیر کے مثل صدقہ کرنے کے اجر سے زیادہ عظیم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کان لگا کر قرآن سننے والے سے دنیا کی تکلیف دور کر دی جاتی ہے، اور پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبت۔ قرآن کی ایک آیت سننے والے کے لیے یہ سننا سونے کے پہاڑ سے بہتر ہے۔ قرآن کی ایک آیت تلاوت کرنے والے کے لیے یہ پڑھنا آسمان کے نیچے موجود تمام اشیاء سے بہتر ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی بندے کی کوئی چیز اتنے غور و محبت سے نہیں سنتا جتنے غور و محبت سے اس کی 2 رکعت نماز سنتا ہے۔ بندہ جب تک نماز میں رہتا ہے نیکی اس بندے کے سر پر سایہ فگن رہتی ہے، اور بندہ کسی عمل سے اتنا قرب الہی نہیں پا سکتے جتنا قرب کلام الہی یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے پا سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین ومن قام ب100 آیت کتب من القانتین ومن قام ب1000 آیت کتب من المقنطرین۔ رواہ ابو داود و ابن حبان۔ وفی روایت عنہ من قام ب1000 آیت کتب من المتفکرین۔ رواہ الدارمی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس شخص نے 10 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ غافل بندوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ جس شخص نے 100 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ اطاعت گزار بندوں میں لکھا جائے گا، اور جس شخص نے 1000 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ بے حد و بے حساب ثواب پانے والوں میں لکھا جائے گا۔ اور انہی سے روایت ہے کہ جس شخص نے 1000 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے والا لکھا گیا۔ حضرت جبیر بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کو 2 رکعت یا زیادہ رکعت والی نماز میں اتنا غور سے سنتا ہے جتنا کسی اور چیز میں نہیں سنتا، اور نیکی انسان کے سر پر اس وقت تک سایہ فگن رہتی ہے جب تک وہ اپنی نماز میں ہوتا ہے، اور کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں قرآن سے بڑھ کر افضل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشات سے روک کے رکھا، پس تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، پس اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پس ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وہ اپنے گھر کی چھت پر قرآن پڑھا کرتے تھے اور بہت خوبصورت آواز والے تھے، پس وہ اسید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو بادلوں کی طرح کوئی چیز مجھے گھیر لیتی ہے، اور میرے گھر میں میری بیوی ہے، ایک گھوڑا ہے، پس میں ڈر جاتا ہوں کہ میری بیوی خوف سے گر نہ پڑے اور گھوڑا ڈر کر بھاگ نہ جائے، لہذا میں جلدی سے تلاوت سے ہٹ جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اے اسید تم اسے پڑھتے رہا کرو، بے شک یہ ایک فرشتہ ہے جو قرآن کو بہت شوق سے سنتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کائنات رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان عطیہ و نعمت ہے، جہاں تک ممکن ہو اس کی دعوت قبول کرو۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، چمکتا دمکتا نور ہے، ہر روگ و پریشانی کا نفع بخش علاج ہے، جو اس پر عمل کرے اس کے لیے باعث حفاظت، جو اس کی پیروی کرے۔ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے شاندار جملے فرمائے کہ اس کے لیے باعث نجات ہے۔ یہ جھکتا نہیں کہ اس کو کھڑا کرنا پڑے، ٹیڑھا نہیں ہوتا کہ سیدھا کرنا پڑے، اس کے عجائب رموز و اسرار نکات و حکم کبھی ختم نہ ہوں گے، بار بار کثرت سے پڑھتے رہنے سے بھی پرانا نہیں ہوتا، یعنی اس سے دل نہیں بھرتا کہ اس کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت پر تمہیں ہر حرف کے عوض 10 نیکیوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھو میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ گویا کہ صرف الف لام میم پڑھنے سے اللہ رب العزت کے دربار سے بندے کو 30 نیکیاں مل جایا کرتی ہیں، اور یہ تو عام دنوں میں ایک حرف پر 10 نیکیاں، مگر ماہ رمضان میں تو 70 گنا یعنی 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ قربان جائیں کہ یہ کتنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو بھی ماہ رمضان میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کرے گا
اللہ رب ذوالجلال جل وعلا شانہ اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔